یہ نور کی مجلس ہے، یہ حضور کے ذکر کی مجلس ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جعلت ذکرک ذکری، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ یعنی حضور کا ذکر مبارک کرنا یہ حقیقت میں اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرے تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہیں مشہور کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا، تم مجھے یاد کرو۔ یہاں پر تم میرا ذکر کرو، تو یہاں پر ذکر سے مراد یاد ہے، یعنی یاد کرو، ذکر کرو، لوگوں میں میری باتیں کہو، وہ کلمات طیبہ گنگناؤ، تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارا چرچا کروں گا، یعنی میں اس دنیا ہی میں نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت کے درمیان بھی تمہارا چرچا کروں، یہ مطلب ہے۔ وہاں پر یاد نہیں ہے کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، معاذ اللہ، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ حالانکہ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو بھولنے سے پاک ہے۔ یاد وہی کرتا ہے جو بھول جاتا ہے، یاد وہی کرتا ہے جو بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نسیان سے پاک ہے، بھولنے سے پاک ہے۔ تو قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر، کنز الایمان پر، کہ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ فرمایا تو اس میں تفسیر بھی فرما دی کہ یہاں تم اللہ کا ذکر کرو، یعنی اللہ کی یاد مناؤ، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا ذکر یعنی تمہارے نام اور تمہارے اسم کا انسانوں ہی نہیں بلکہ فرشتوں میں چرچا فرمائے۔ یہ ہوا مطلب، یہ ہوئی مراد کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں۔ تو الحمدللہ یہاں پر ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی، اور جیسا کہ آپ حضرات نے سن لیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ماہانہ دینی نشست یہاں ہوتی ہے جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر انتظام، تو اس میں ایک خاص سیشن درس بہار شریعت کا، یعنی بہار شریعت کی روشنی میں مسائل شرعیہ بتائے جاتے ہیں۔ جو حضرات یہاں پر ہر مہینے حاضر ہوتے رہے تو وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ نماز سے متعلق مسائل، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، واجبات اور دوسری عبادتیں جیسے کہ روزہ، حج، یہ سب بیانات الحمدللہ یہ 2 سال میں ہو چکے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ عقائد پر بھی بحث ہوتی ہے، یعنی ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور یہ جو بد مذہب ہیں تو ان پر حکم کفر کس وجہ سے ہے، تو اس کا بھی ذکر درس تمہید ایمان میں ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کی مشہور زمانہ کتاب تمہید ایمان کا بھی درس ہوا، جس میں ہمارے عقیدے اور ایمان کو اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ مضبوط فرمایا ہے، تو اس کا بھی درس ہوا۔ اور ابھی جو چل رہا ہے تو اس میں اسلامی اخلاق و آداب، یعنی ہمیں جو زندگی گزارنی ہے تو کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، سلام کرنے کا طریقہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نبیر صدر الشریعہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، حضور محمود العلماء، آپ حضرات تشریف رکھیں۔
درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی آپ حضرات کی نظروں کے سامنے حضور محمود العلماء قاضی شرع شہر ممبئی و ضلع تھانہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمود اختر القادری مدث اللہ العالی والنورانی تشریف فرما ہے، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہم حضرت کے بیان سے مستفید ہوں گے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہاں پر جو ماہانہ سنی دینی نشست ہوتی ہے، اس کو الحمدللہ 2 سال مکمل ہو گئے، اور اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو عوام اہل سنت ہیں، وہ عوام، وہ بھولے بھالے سنی مسلمان جنہیں لوگ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف لے جاتے ہیں، اپنی جماعت میں لے جاتے ہیں، اپنے اجتماع میں لے جاتے ہیں، اپنی مجلسوں میں لے جاتے ہیں، تو ان کے عقیدے کو بھی مضبوط کیا جائے تاکہ کوئی گمراہ کرنے کی کوشش نہ کر سکے. ان کا کیا جواب ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری عبادتیں بھی درست ہو سکے. ہم 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، روزانہ 5 وقتوں کی نمازیں ادا کرتے ہیں، تو ہماری نمازوں میں کیا نقصان رہ جاتا ہے، کیا ضروری باتیں ہیں. نماز سے متعلق تفصیل کے ساتھ درس بہار شریعت، اس کے علاوہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے کس پر نہیں، اس کے علاوہ روزے کے مسائل. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک بھی اب کچھ ہی مہینے بعد جو ہے رمضان المبارک کی آمد ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے مبارک میں جو ہے وہ روزے سے متعلق اور زکوٰۃ سے متعلق جو ہے وہ مسائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں وہ آداب بھی سکھائے جاتے ہیں اس مجلس میں، یہ سنی دینی نشست میں. یہ اس کی خصوصیات میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ آداب، وہ اسلامی اخلاق و آداب کہ شریعت اسلامیہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، کسی سے ملاقات کی جائے تو کس طریقے سے کی جائے، اگر کسی سے ملے تو سلام کا طریقہ کیا ہو، مصافحہ کیا جائے تو مصافحہ کا طریقہ کیا ہو، معانقہ کا سنت طریقہ کیا ہے، جب کسی کے گھر پہ جائے تو دستک کس طریقے سے دے، کسی کے گھر کے دروازے پر کہاں کھڑا ہو، کس طریقے سے کھڑا ہو، اور اجازت لے یا بغیر اجازت کس گھر میں جا سکتا ہے، اور کس گھر میں بغیر اجازت جانا یہ گناہ ہے، ناجائز ہے. یہ تمام مسائل یہ ضروری ہے. اسی کے ساتھ ہی ساتھ خرید و فروخت کے مسائل، عام طور پہ بزنس، کاروبار، تجارتیں یہ عام ہوتی جا رہی ہے، اور ان میں بہت سے ایسی صورتیں ہیں کہ جو شرعی طور پر ناجائز ہیں، لیکن عوام جانتی نہیں ہے. اسی میں سوچ رہی ہے کہ اس میں پروفٹ ہے، اسی میں پیسہ کمایا جائے، چاہے جائز طریقے سے یا ناجائز طریقے سے. نہیں، بلکہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو یہ دنیا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. یہ دنیا، یہ مومن ایمان والوں کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے. کافر عیش و عشرت کر رہا ہے، عیش کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ دنیا، یہ ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے. ہمارے لیے بہت سی قیدیں ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، اس طریقے سے نہیں بات کر سکتے، یہ چیز خرید نہیں سکتے، یہ چیز کھا نہیں سکتے، یہاں رہ نہیں سکتے، یہ بات بول نہیں سکتے. یہ تمام قیدیں یہ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے ہے کہ کہیں زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکل جائے کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ کفر
سرزد ہو جائے, حکم کفر لگ جائے اور اس کی وجہ سے ہم ایمان سے خارج ہو جائیں, تو اس کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم اس سے متعلق مسائل بھی سیکھیں. تو مسائل شرعیہ سیکھنے کا سب سے بہترین موقع اور سب سے بہترین ذریعہ اور سب سے بہترین جگہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر انتظام جو سنی دینی نشست کا اہتمام ہوتا ہے, تو آپ حضرات بھی یہاں پر تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں. انشاءاللہ جب آپ یہاں پر تشریف لائیں گے نا, خود ہی آپ جب ایک مرتبہ اس دینی نشست میں بیٹھیں گے, سنیں گے, سمجھیں گے اور دل کے کانوں سے سنیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ میں جب بات آئے گی تو آپ کو بھی مزہ آئے. تو آپ خود بھی تشریف لائیں, اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں. اور الحمدللہ شہر ممرا کے لیے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ یہاں یہ سنی دینی نشست کا جو انتظام کیا گیا اور 2 سال مکمل ہوئے, اس 2 سال کی تکمیل کی برکت ہے. سمجھ لیجئے کہ یہ سنی دینی نشست یہاں شہر ممرا میں اس کی بڑی شہرت ہوئی اور الحمدللہ انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں, جنوری جو اگلا سال ابھی آنے والا سال ہے, تو اس کے جنوری کے مہینے کی شروعات میں ہی انشاءاللہ ایک دوسری سنی دینی نشست کا بھی اہتمام ہونے جا رہا ہے. ہاں, مسجد ہدایت رسول, مسجد ہدایت رسول. تو وہاں کے جو منتظمین حضرات ہیں, وہاں کے اراکین ہیں, ان لوگوں نے بھی یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مسجد میں بھی اس طرح کی سنی دینی نشست کا انتظام ہونا چاہیے تاکہ ہمارے عوام اہل سنت کے عقائد درست ہو سکے اور ہم بد مذہبوں سے لوگوں کو بچا سکیں اور خود بھی بچ سکیں.